اتصام علیہ ظہیر صاحب، یہ عزم استحکام جو اس پہ بات ہو رہی ہے 2-3 فرنٹس پہ، ایک تو جو موب وائلنس کے خلاف کہ ہر شخص قانون ہاتھ میں نہ لے، عدالتیں موجود ہیں، اور دوسرا ملٹری فرنٹ پہ ٹارگیٹڈ آپریشنز. تو ہر کام اگر فوج نے کرنا ہے، دیکھیں حکومت پھر کیا کر رہی ہے، یہ تو سویلین گورنمنٹ، ان کی جو اتھارٹیز ہیں ان کا بھی حق بنتا ہے. تو اب قربانی دینے کے لیے فوجی جوان چھاتی پیش کرتا ہے، تنقید بھی ان پہ ہوتی ہے. اب بھی اس پہ کوئی کانسنسس ڈیولپ نہیں ہو رہا. ایک پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہے وہ ہے. تو ایک قومی اجماع کیسے منعقد کیا جا سکتا ہے اس ناسور سے جان چھڑانے کے لیے؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پر بات یہ اصل میں تو یہ کام عدالتوں کا اور ریاست کا ہوتا ہے. کوئی اتنے مضبوط ہو، یہ کوئی بھی مجرم حق اتنا بھی انفلوئنشل کیوں نہ ہو، یا اس کے پس منظر میں کتنی بڑی سفارش کیوں موجود نہ ہو، اس کے اوپر جو ہے نا عدالتیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہے نا ان کو ہاتھ ڈالنے کی پوزیشن میں ہونا چاہیے. ٹھیک. لیکن جب یہ سچویشن اسے کچھ آگے پیش قدمی کر جاتی ہے اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے پس منظر میں کچھ ایسی طاقتیں موجود ہیں جو ماورائے عدالت اقدامات کی سرپرستی کر رہی ہیں، تو پھر مجبوراً ریاست کے جو وہ ادارے ہیں جو عسکریت سے متعلق ہیں ان کو میدان عمل میں آنا پڑتا ہے. لیکن یہ ایک لحاظ سے ایک بیڈ لک والی بات بھی ہوتی ہے کہ جو کام جوڈیشل لیول کے اوپر ہو سکتا ہے اس کو پھر ماورائے عدالت لیول کے اوپر طاقت کے ذریعے کرنا پڑتا ہے. تو اس سے ملک کا جو تاثر ہے قومی لیول کے اوپر ایک اچھا نہیں ابھرتا اقوام عالم کی برادری میں. تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پہ ہمیں جہاں پر ایسے آپریشنز کی جن کا مقصد ملک میں دہشت گردی کی روک تھام ہے، جہاں پر ان کی پرنسپلی حمایت کرنی چاہیے، وہاں پر ان اداروں کو مضبوط کرنے کی بات بھی کرنی چاہیے کہ جو بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی انفلوئنس کے یا بغیر کسی تھریٹ کے ان لوگوں کے خلاف اقدامات کی بات کر سکیں جو معاشرے کے اندر لوگوں کی جان اور املاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بات وہ جو پس منظر میں جو آپ نے مجھ سے پہلے سوال کیا اور اس کے بعد جو ہے کوئی آواز کٹ گئی، وہ بات بھی تھوڑی سی میں ایڈ کر دینا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور کے اوپر جو موب ہوتا ہے جس وقت وہ انتقامی کارروائیاں کرتا ہے، تو بنیادی طور پر اس کا تعلق کسی مذہبی ادارے یا مذہبی ٹیچر یا ایسے کسی طالب علم کے ساتھ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو تمام کے تمام لوگ جو ہیں پیغام پاکستان کا انٹیگریشن کر چکے ہیں. لیکن ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا کہ جو عام عوام ہیں ان کو یہ میسیج دینا کہ آپ کسی کانسپریٹر کی کانسپریسی کا شکار ہوئے بغیر جو ہیں قانون کی بالادستی کے لیے جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا اس کے لیے مادہ تیار کریں. اور ہاں، کتنا بھی بڑا کوئی بااثر مجرم کیوں نہ ہو، آپ اس بات کا یقین رکھیں کہ بلیس فہمی سے متعلقہ جملہ ایشوز جو ہیں ان کو ریاست ریس کرنے کی پوزیشن میں بھی ہے. کئی مرتبہ جو ریزرویشن سامنے آتی ہیں ان کو بھی اگنور کرنا چاہیے، کسی کی نیت پہ شک ہو اس کو بھی اگنور کرنا چاہیے، اور ان تمام کے تمام معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے کرنے کے ساتھ اس بات کی توقع کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ریاست جو ہے اس کے اندر جو پازیٹیو ایلیمنٹس موجود ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں گے، اور جن لوگوں نے سیکریٹ جو اسکرپچرز وغیرہ کی توہین کی ہے ان کو قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں کیفر کردار تک پہنچائیں گے.